السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا اردو ٹیچ چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کی غزل کی تشریح پڑھیں گے۔ پہلا غزل ہے: آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ شاعر کہتا ہے کہ آہ کو اثر پیدا کرنے کے لیے عرصہ درکار ہوتا ہے، اور جب تک آہ میں اثر پیدا ہوگا اور تمہاری زلف ہمارے دل کے حال زار سے آگاہ ہوگی، تب تک ہم زندہ کہاں رہیں گے، ہم مر چکے ہوں گے۔ دوسرا شعر ہے: دام ہر موج میں ہے حلقہ صدکام نہنگ، دیکھے کیا گزرے ہے قطرہ پہ گھر ہونے تک۔ شاعر کہتا ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ سیپی میں گرتا ہے تو وہ موتی بنتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر موج ایک جال کی مانند ہے، اور اس جال کا ایک ایک حلقہ منہ کھولے مگرمچھوں کا بنا ہوا ہے۔ گویا سینکڑوں مگرمچھ منہ کھولے ہوئے ہیں۔ ایسی خطرناک صورت میں ایک قطرہ کے موتی بننے تک اس پر کیا کیا مصیبت حائل ہوتی ہے۔ در پردہ غالب کہتے ہیں کہ انسان کو درجہ کمال تک پہنچنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا شعر ہے: عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ شاعر کہتا ہے کہ عاشقی میں صبر ضروری ہے، کہ صبر کے بغیر معاملات بگڑنے کا اندیشہ رہتا ہے، لیکن دل بے قرار کیے رہتا ہے کہ مراد پوری کرنے میں جلدی کر۔ اس طرح میں عجیب کشمکش میں پھنس گیا ہوں۔ ایسی صورت میں جب تک جگر خون کو عشق میں پختگی پیدا ہو، میں دل کا علاج کیا کروں۔ چوتھا شعر ہے: ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، ہمیں معلوم ہے کہ تم ہماری جانب تغافل نہیں کرو گے اور ہماری خبر لو گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک تمہیں ہماری حالت زار کی خبر پہنچے گی، تب تک ہمارا کام تمام ہو چکا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سوزے دل کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ پانچواں شعر ہے: پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ جس طرح دھوپ شبنم کو فنا کی تعلیم دیتی ہے، یہی حالت ہماری ہے کہ اے محبوب، تم آفتاب ہو اور میں شبنم کا ایک قطرہ، اور میری زندگی محض تمہارے محبت بھری نظر تک ہے۔ تم سورج کی طرح مجھ پر اپنا پر تو ڈالو گی تو میں شبنم کی طرح فنا ہو جاؤں گا۔ ساتواں شعر ہے: غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اسد، زندگی کے غموں کا موت کے سوا دوسرا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب تک زندگی ہے غم رہے گا، اور موت کے ساتھ ہی یہ ختم ہوگا۔ دیکھو کہ محفل غم ہو یا بزم نشاط، شمع کو ہر صورت صبح تک جلنا ہی پڑتا ہے۔ جب تک صبح نہیں ہوتی اور اسے بجھا نہیں دیا جاتا، یعنی ختم نہیں کر دیا جاتا، اسے جلنا ہی پڑتا ہے۔ اسی صورت غم حیات میں موت کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے۔